یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا رحیم المساکین یا ذی القوة المتین یا وراء الورا ذات، اے ساری کائنات کے رب، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری کائنات کو پالنے والے، رب المشرقین و رب المغربین، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، ساری کائنات کے ذرے ذرے پر تیرا قبضہ ہے، ساتوں براعظم میں پھیلی ہوئی مخلوقات پہ تیرا قبضہ ہے، ساری کائنات کی انسانیت پہ موت پر تیرا قبضہ، حیات پر تیرا قبضہ، تیرے علاوہ تیرے سامنے کسی کی چل نہیں سکتی۔ اے اللہ، بڑے سے بڑا پہلوان بھی، بڑے سے بڑا بولنے والا بھی، ایک موت کا جھٹکا تو دیتا ہے، سب کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، ہماری زندگی کی سانسوں پہ تیرا قبضہ، ہمارے دل کی دھڑکنوں پر تیرا قبضہ، اے اللہ ہمارے بدن میں چلنے والے خون کے دورانیے پر تیرا قبضہ ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو هو الغنی ہے، تو بے پرواہ ہے، تو بے پرواہ ہے۔ اے اللہ، آج یہ اتنا بڑا اجتماع، اے اللہ یہ جمعے کا اجتماع ہے، جمعہ تو ہے بھی سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، اے میرے مولا پھر ہے بھی، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کا جمعے کا دن ہے، اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اے اللہ اس میں بوڑھے لوگ بھی ہیں، اے اللہ اس میں سفید بال والوں بھی ہیں، اے اللہ اس میں بوڑھی ہڈیاں والے بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع میں نوجوان بھی ہیں، اے اللہ اس مجمع میں اے اللہ نوجوانی میں توبہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس مجمع میں معصوم بچے بھی ہیں، اس میں علماء بھی ہیں، اس میں قراء بھی ہیں، اس میں سید بھی ہیں، اے اللہ تیرے در کی ٹھوکریں کھانے والے، حضور کی اس درد اور غم کو زندہ کرنے والے سال کی جماعت بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اے اللہ اس کے اندر، یا اللہ عرب کی دھرتی سے عراق و ارض الانبیاء ہے، وہاں کے دو شیخ بھی آج کے مجمع میں موجود ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اتنے بڑے مجمع نے تیرے سامنے اپنے دامن کو آج پھیلا دیا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے، اپنے دامن کو پھیلا دیا ہے۔ اے ساری کائنات کے رب، اے ساری کائنات کے رب، تو خود کہتے ہیں میرے غصے کو میری رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے، میرے غصے کو میری رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے۔ تو نے خود کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے، ہمیں تیری رحمت کا سہارا ہے۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارا رواں رواں گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہم بڑے گناہ کر کے تھک چکے ہیں، دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہ بن گئی ہے، وجود بھی ہمارے خلاف گواہ بن چکا ہے، تیرے فرشتے بھی ہمارے خلاف گواہ بن چکے ہیں۔ اس حال میں ہم تیرے پاس آ گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اس حال میں موت کا فرشتہ آ گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ ہم موت کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتے، لوگ ہمارے میت کو اٹھائیں گے، قبر کی طرف لے کر جائیں گے، منو مٹی کے حوالے ہمیں کر کے واپس آ جائیں گے، اولاد ہمیں بھول جائے گی، لوگ ہمیں بھول جائیں گے، پتہ نہیں کب تک تہے خاک پڑے رہیں، اللہ پتہ نہیں کب تک تہے خاک پڑے رہیں۔ اے ساری کائنات کے رب، آگے آنے والی منزلیں بڑی سخت ہیں، ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ بنی اسرائیل کا گنہگار جس نے ویرانے پہ، جس سے معاشرے نے بھی نفرت کی، معاشرے کا دھتکارا ہوا، اس نے تنہائیوں میں فقیرانہ حالت میں تجھے پکارا، تو نے نبی کو اس کے لیے بھیج دیا، اللہ تو نے نبی کو اس کے لیے بھیج دیا۔ حضرت عمر کے خوف سے توبہ کرنے والے کی شراب کو بھی تو نے سرکہ بنا دیا۔ اے میرے والا، وہ بنی اسرائیل کا گنہگار تھا، وہ زانیہ جو پیاسے کتے کو پانی پلانے پر تو نے معاف کر دیا تھا، اللہ وہ بنی اسرائیل کی تھی،
اللہ یہ اتنا بڑا مجمع تیرے محبوب کی امتی ہے، اے اللہ آمنہ کے لال کے امتی ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اے اللہ ہمارے لیے تیرا نبی رو کر چلا گیا، اے اللہ ہمارے لیے تیرے نبی نے آنسو بہائے، اے اللہ ہمارے لیے تیرا نبی رویا، اے میرے مولا وہ صحابہ تھے جنہوں نے تیرے نبی کا دیدار کیا تھا، وہ صحابہ تھے جنہوں نے جبرائیل کو وحی لاتے ہوئے دیکھا تھا، اللہ ہم نے تیرے نبی سے 1400 سال کے بعد آنکھ کھولی ہے، اللہ ہم نے آنکھ کھولی گناہ کے ماحول کو دیکھا ہے، اللہ ہم نے آنکھ کھولی گناہ کے ماحول کو دیکھا ہے، تو بتا ہم کدھر جائیں؟ ہم دائیں دیکھتے ہیں گناہ نے ڈیرے ڈالے ہوئے، اوپر دیکھتے ہیں گناہ نے ڈیرے ڈالے ہوئے، بائیں دیکھتے ہیں گناہ نے ڈیرے ڈالے ہوئے، اللہ تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اتنا بڑا مجمع دیکھ تیرے سامنے رو رہے ہیں، ان کے آنسوؤں کو دیکھ، ان کے آنسوؤں کو تو دیکھ رہا ہے، ان کی چیخوں کو تو سن رہے ہیں، ان کی آو فغاں کو تو سن رہے ہیں، اللہ یہ فقط تجھے منانے کے لیے رو رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے رو رہے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے رو رہے ہیں، اے اللہ تو بتا تیرے علاوہ کوئی اور در ہے ہم وہاں چلے جائیں، تیرے علاوہ کچھ اور منانے کا طریقہ ہے ہم وہ طریقہ اختیار کریں، اللہ گھر بھی تیرا، در بھی تیرا، رحمت بھی تیری، سہارا بھی تیرا، واسطہ بھی تیرا، اے اللہ تیرے سامنے دامن پھیلا کے یہ پورا مجمع اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس پورے مجمع کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پورے مجمع کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پورے مجمع کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ پورے مجمع سے راضی ہو جا، اللہ پورے مجمع سے راضی ہو جا، اللہ پورے مجمع سے راضی ہو جا، عرش والے ایسا راضی ہونا پھر موت تک ناراض نہ ہونا، ہمیں پھر دنیا کے حوالے نہ کرنا، ہمیں گناہ کے حوالے نہ کرنا، اللہ ہمیں گناہ کے حوالے نہ کرنا، ہمیں گناہ کا بندہ نہ بنا، اپنا بندہ بنا لے، اے اللہ ہمیں گناہ کا بندہ بنا کے گندا نہ کر، اپنا بندہ بنا کے صاف کر دے، ستھرا کر دے، پاکیزہ کر دے، اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، تو ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اے اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، اے میرے مولا یہ رمضان المبارک کا برکت مہینہ، اس پورے مجمع میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے اللہ جنہوں نے اپنے والدین کو قبر کے حوالے کر دیا، اللہ عید آئے گی، لوگ عید پڑھ کے آئیں گے، آ کر اپنی ماں کو عید ملیں گے، ماں اس بیٹے کو اپنے سینے سے لگائے گی، اپنی آغوش میں لے گی، بیٹا باپ کے گلے لگے گا، باپ سے عید ملے گا، اب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گھروں میں آئیں گی، نہ ماں ہوگی نہ باپ ہوگا، نہ ان کی ماں ہوگی نہ ان کا باپ ہوگا، ان کے ماں باپ تیرے پاس چلے گئے، قبر میں چلے گئے، بوڑھی ہڈیاں لے کر چلے گئے، سفید بال لے کر چلے گئے، اے اللہ تو آج ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، آج ہمارے ماں باپ کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کے ٹھکانہ جنت بنا دے، جنت بنا دے، جنت بنا دے، جس کے بہن بھائی دنیا سے جا چکے ان کے بہن بھائیوں کی بخشش فرما، مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، جن کے ماں باپ زندہ ہیں شفا والی زندگی عطا فرما، اولاد کو ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین نے جتنی خیر کی دعائیں ہمارے لیے کی ہیں ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، یا اللہ بتقاضۂ بشریت غصے کی حالت میں کوئی یا اللہ نامناسب کلمہ کہہ دیا ہو اسے اپنی بارگاہ سے رد فرما دے، یا اللہ ہماری خیر کی دعائیں ہماری اولاد کی حق میں قبول فرما، غصے کی حالت میں کوئی نامناسب کلمہ کہا یا کہہ دیں
اسے یا اللہ کبھی قبول نہ فرمانا۔ اللہ ہماری نسلوں کو ہدایت دے دے، ہماری نسلوں کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہماری اولادوں میں، نسلوں میں قرآن کا فیض جاری کر دے، قرآن کا فیض جاری کر دے، قرآن کا فیض جاری کر دے، قرآن کا فیض جاری کر دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو عالم قرآن، حافظ قرآن، ناشق قرآن، ناشر قرآن، عاشق قرآن بنا دے، عاشق قرآن بنا دے، عاشق قرآن بنا دے۔ اللہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما دے، برکت نازل فرما دے۔ اللہ سب کے گھروں سے دکھ درد تکلیف اور غم کو دور فرما دے۔ اللہ اس پورے مجمع میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کے دکھوں کو دور کر دے۔ اللہ مقدمات سے پھنسے ہوئے کو مقدمات کی خلاصی نصیب فرما دے۔ اے میرے مولا، جنہوں نے دعا کا کہا جو نہ کہہ سکے، سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، افطاری کا وقت آتا ہے، ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اے اللہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اے اللہ ہمارے گھر والے بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ اس پوری دنیا میں کچھ بستیاں ایسی بھی ہیں، کچھ یا اللہ محلے ایسے بھی ہیں، یا اللہ اس رمضان کے مہینے میں یہودیوں نے ان پر بم برسائے، ان کے گھروں کو اجاڑا۔ اے اللہ وہ تیرے نبی کی امت کی بیٹی پکار پکار کر کہہ رہی ہے، اے مسلمانوں دیکھو، کافروں نے میرے سر سے دوپٹے کو اتار دیا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے یہودیوں نے میرے سر سے باپ کا سایہ چھین کر مجھے یتیم کر دیا ہے، ہمارے گھر کی چھت بھی لے لی ہے، ہمیں در بدر کر دیا ہے۔ اے اللہ امت مسلمہ پس رہی ہے، تیرے محبوب کی محبوب امت پس رہی ہے۔ اے اللہ عرض مقدس فلسطین، اے اللہ اس کی بیٹیاں، حضور کی بیٹیاں، امت کی مائیں اللہ دعائی دے رہی ہیں، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، کہاں ہے عمر جیسا جری۔ اے اللہ مسلمان بے حس ہو چکا ہے، مسلمان حکمران بے حس ہو چکا ہے۔ اے اللہ عراق کی سرزمین ہے، اے اللہ شام کی سرزمین ہے، فلسطین کی سرزمین ہے، افغانستان کی سرزمین ہے، یا اللہ پاکستان کی سرزمین ہے۔ دیکھ تیرے نبی کی امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ اے اللہ اب تو کافروں پر ہاتھ ڈال دے، اللہ پہلے تو ان کو ہدایت دے دے، کلمے کی دولت سے نواز دے۔ یا اللہ ان کے نصیب میں کلمہ نہیں ہے، یا اللہ ان کو نست و نابود فرما دے، اسلام کو بول بالا نصیب فرما دے، اسلام کو بول بالا نصیب فرما دے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما دے، شام کے اجڑے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما دے، عراق کے اجڑے ہوئے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے میرے مولا، یہ خطہ، یہ پاکستان، اے اللہ اس کو پاک سرزمین کہا جاتا ہے۔ اے اللہ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس ٹکڑے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ جوان بچیوں نے ہندوؤں اور بنیوں سے، سکھوں سے اپنی عزت کو لٹنے سے بچانے کے لیے گلوں کو کاٹ دیا تھا، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے کنووں میں چھلانگیں لگا دی، اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی۔ اس وطن کی آزادی کے لیے اللہ ماؤں نے جوان بیٹوں کو اپنی کوکھ نچھاور کر دی۔ اللہ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے یا اللہ ابلتے ہوئے دودھوں کو، یا اللہ اپنی رہائشوں کو، اپنی جاگیروں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے اس ارض پاک میں آئے۔ اے اللہ ہم ان شہداء کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ پاکستان ہے جس کا حال ہم نے یہ کر دیا ہے۔ اے اللہ میرے وطن کی حفاظت کر دے، ربا میرے وطن کی حفاظت کر دے، تا قیامت اس کو آباد رکھ دے۔ اس وطن کو لوٹنے والے، اس وطن کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے، چاہے وہ حکمران ہیں، چاہے وہ جس شعبے میں ہیں، چاہے وہ جہاں ہیں، اللہ جس نے میرے وطن کو لوٹا، اللہ ان کی نسلوں کو عبرت کا نشان بنا دے، اللہ ان کی نسلوں کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ اس وطن کو اہل خیر حکمران نصیب فرما دے، درد دل والے حکمران نصیب فرما دے، اپنی اطاعت والے حکمران نصیب فرما دے۔ اللہ اس وطن کی حفاظت پر میری پاک فوج کے کتنے جوان ذبح ہوئے، اے اللہ میری پاک فوج کے جوان ابھی بھی جن کے لاشیں میتیں گھروں میں آ رہی ہیں،
اے اللہ ایسے شہداء کی قبروں کو منور فرما دے، ان پاک فوج کے ان جوانوں کی قبروں کو منور فرما دے جو وطن کی دھرتی پر قربان ہو گئے، جو دھرتی ماں پر قربان ہو گئے۔ اے اللہ اسی طرح ہمارے وہ پولیس کے افسران، وہ پولیس کے جوان، ہم عید پڑھتے ہیں وہ باہر کھڑے ہو کر پہرا دیتے ہیں، ہم عید میں دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا سے محروم ہوتے ہیں، ہم جمعہ پڑھتے ہیں وہ جمعے کی نماز سے محروم ہوتے ہیں، ہم دعا مانگتے ہیں وہ دعا سے محروم ہوتے ہیں۔ اے اللہ اس پاک سرزمین پہ جہاں جہاں ہمارے پولیس کے نوجوان ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جہاں جہاں یا اللہ وہ موجود ہیں جو وطن ماں پہ قربان ہوئے، ان پولیس کے نوجوانوں کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے پیروں کو قبول فرما یا اللہ، ان کی جوانیوں کو قبول فرما۔ دیگر سیکورٹی کے ادارے ہیں یا اللہ جو جو جہاں جہاں یا اللہ وطن ماں پہ قربان ہوا، جہاں جہاں نوکری کر رہے ہیں، وطن کی حفاظت کر رہے، اللہ تو ان کی گرانوں کو حفاظت فرما یا اللہ، ان تمام اداروں کی حفاظت فرما، تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جس مسجد میں بیٹھ کر ہم دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے مولا اس مسجد کی جگہ کو کسی نے وقف کیا ہوگا، اس کی عمارت کو کسی نے بنایا ہوگا، آج ہم یہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس مسجد میں کسی نے ایک اینٹ بھی لگایا ہے، ایک اینٹ بھی لگانے میں معاون ہوا ہے، اللہ اتنا بڑا مجمع ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو اجر عظیم عطا فرما دے۔ اس مسجد میں خرچ کرنے والوں کے یا اللہ گھرانوں میں مالا مال کر دے، دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہ کروا۔ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے یا اللہ مسجد کو یا اللہ مسجد کو یا اللہ اپنی زبینوں سے، اپنے ذکر سے، اپنے مال سے آباد کرنے والے، اے اللہ مسجد کے ذمہ دار حافظ جاوید صاحب کے بڑھاپے میں یا اللہ برکت عطا فرما، یا اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ یہ مسجد نہ ہوتی ہم کیسے دعا مانگتے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما، ان کے گھرانے کے حق میں قبول فرما، ان کی اہلیہ جو بیمار ہے یا اللہ اسے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا جو مدرسہ ہے اس مدرسے کے ساتھ اے اللہ میں وہاں مدرس ہوں، میرا کوئی عمل دخل نہیں، حضرت شہید صاحب کا بیٹا مولوی عبدالسلام یا اللہ وہ سارے معاملات کو دیکھتا ہے، یا اللہ ہم تو خادم ہیں، ہم تو نوکر ہیں، ہم بے حیثیت ہیں، اللہ ان کی قیادت میں کام کر رہے ہیں، اس مسجد میں اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو یا اللہ قبول فرما، اس مسجد مدرسے میں خرچ کرنے والوں کو قبول فرما۔ اللہ جو مسجد حسنین کریمین تعمیر ہو رہی ہے اللہ اس کی تعمیر میں اللہ جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے اللہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اللہ میرے پاس الفاظ نہیں، میں ان کا کیسا شکریہ ادا کروں۔ ربا ایک سید زادہ ہو کر اے اللہ خاندان نبوت سے تعلق ہو کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، یا اللہ اس مسجد کے تعمیر میں خرچ کرنے والے کو جیسے ہمارا سینہ ٹھنڈا کیا اللہ تیسا ایسے ان کا سینہ ٹھنڈا فرما، ان کو مالا مال خار یا اللہ جنت میں ان کو اس کے بدلے میں گھر عطا فرما، ان کی نسلوں کو نواز دے، ان کی اللہ اس قطع ارض کو اس مسجد کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما، اے اللہ وہاں پڑھنے والے طلباء کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گنہگار اور بے ادب ہیں، اللہ ہماری بے ادبیوں کو نہ دیکھ، اللہ ہماری بے ادبیوں کو نہ دیکھ، اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دامن کو خالی نہ لوٹانا، اے اللہ ہمارے دامن کو خالی نہ لوٹانا، اے اللہ ہمارے مدرسے کے محتمم حضرت مولانا قاری شعیب الازہری رحمت اللہ علیہ، اے اللہ فریاد کرتا ہوں اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، ان کے لائے ہوئے گلشن کو یا اللہ قیامت تک آباد فرما۔ اے اللہ ابھی ہم آمین کہنے لگے ہیں، ابھی ہم آمین کہنے لگے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے مولا ان دعاؤں کو رد نہ کرنا۔ اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے، اللہ اس پورے مجمع پر اپنی رحمت کی چادر کو اتار دے۔ تیری رحمت برس رہی ہے، ہمیں یقین ہے تیری رحمت برس رہی ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں، فرشتے موجود ہیں، ہم گنہگاروں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ماں جلتی راضی نہیں ہوتی جتنا تو جلتی راضی ہوتا ہے۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ جو تیری رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس کے چند چھینٹے ہمارے دامن میں ڈال دے، ہمارے دامن پر ڈال دے، اللہ ہمارے قلب میں ڈال دے، اور ان چھینٹوں سے ہمارے دل کو گناہوں کا غسل دے دے، اس کو دھو ڈال، اس قلب کو منور کر دے۔ اللہ آمنہ کے لال سے سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ تیرے نبی یاد آتے ہیں،
دل خون کے آنسو روتا ہے، کس طرح ہمارے لیے روئے۔ اللہ اس پورے مجمع کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اب تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اب بڑا دل کرتا ہے گنبد خضرا کو دیکھوں، بڑا دل کرتا ہے گنبد خضرا کو دیکھوں، درود و سلام کے ترانے پڑھوں۔ ربا کوئی سبیل پیدا کر دے، اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے جانے کی، اللہ کوئی سبیل پیدا کر دے جانے کی۔ اللہ اس پورے مجمع کو گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما دے، اس پورے مجمع کو بیت اللہ کا دیدار نصیب فرما دے، اللہ بار بار نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ تو آج ہم سے، ہماری اولاد سے راضی ہو جا، ہماری اولاد کو دین کے لیے قبول فرما رہے، جن کے بیٹوں اور بیٹیوں کو رشتوں کا مسئلہ ہے جوڑ والا رشتہ عطا فرما دے، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما دے، بیٹوں اور بیٹیوں جن کو اولاد کی نعمت سے نوازے ان کو دیدار کر دے، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، بیماروں کو صحت نصیب فرما دے۔ عید آ رہی ہے یا اللہ، عید کی خوشیاں سب کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو اس پورے مجمع سے میں معذرت اور معافی مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔